بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکری کے لیے عربی زبان میں العنز، الغنم اور الماز وغیرہ کے الفاظ مستعمل ہیں۔ بکری بالوں اور چھوٹا دم والا جانور ہے جو بھیڑ سے مختلف ہوتا ہے۔ بکری کی کنیت ام السخال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بکری کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ یہ نفیس مال ہے، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ صاف کر دیا کرو، یعنی وہاں سے پتھر، کانٹے وغیرہ ہٹا دیا کرو۔ بکری کو دودھ کی کثرت کی وجہ سے بھیڑ پر فضیلت حاصل ہے۔ بکری کی کھال بھیڑ کی کھال سے موٹی ہوتی ہے۔ ضرب الامثال میں بکری نادانی میں ضرب المثل ہے۔ بکری سال میں 2 مرتبہ بچے جنتی ہے اور 2 یا 3 بچے بھی بیک وقت دیتی ہے۔ بکری کی کھال بھیڑ کی بنسبت موٹی ہوتی ہے۔ بکری کے پچھلے حصے پر جتنا گوشت کم ہوتا ہے اتنا ہی اس کی چربی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بکری کی دم اس کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بکری کی جلد کو موٹا بنا کر اس کے بالوں کو کم کر دیا ہے۔ کتاب المحکم اور الغایات میں مذکور ہے، اہل تجربہ نے لکھا ہے کہ بکریوں کے درمیان چلنا انسان کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شرعی حکم میں بکری کا گوشت حلال ہے۔ بکری کی بنسبت بھیڑ میں زیادہ برکت ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی درخت کو بھیڑ چر لے تو دوبارہ شاداب ہو جاتا ہے، لیکن بکری جب کھا لے تو وہ دوبارہ سرسبز نہیں ہوتا، اس لیے کہ بھیڑ درخت کا اوپر والا حصہ کھاتی ہے اور بکری درخت کی جڑ تک کھا جاتی ہے۔ اہل عرب جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اسے مینڈھا کہتے ہیں، اور جب مذمت کرتے ہیں تو اسے بکری کہتے ہیں۔ بھیڑ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کر اور بکری بغیر چھپائے رہتی ہے۔ فضیلت میں بھیڑ کا سر اور گوشت بکری کی بنسبت طیب اور افضل ہے۔ بکری کے گوشت میں سودائیت، بلغم، فساد خون اور نسیان پایا جاتا ہے، جبکہ بھیڑ کے گوشت میں کسی قسم کا مضر پن نہیں ہوتا۔ بکری کے خواص میں ہے کہ اس کا پتا نوشادر میں ملا کر کسی ایسی جگہ پر ملا جائے جہاں بال اکھیڑنا مقصود ہو تو دوبارہ بال نہیں اگیں گے۔ ارسطو نے کہا، بکری کا پتا گندنا میں ملا کر لگانے سے بال نہیں اگیں گے۔ بکری کی پنڈلی دھو کر اس کا پانی سلسل بول کے مریض کو پلانے سے شفا یاب ہوگا۔ بکری کے دودھ سے کاغذ پر لکھنے سے کتابت ظاہر نہ ہوگی، اگر راکھ چھڑکی جائے تو ظاہر ہوگی۔ ہرمس نے کہا، بکری کا دماغ اور بجو کا خون ایک ایک دانک اور 2 حبہ کافور لے کر تینوں کو گوندھ لیا جائے اور گوندتے وقت کسی کا نام لیا جائے تو یہ سارا خمیر اگر اسی شخص کو کھلایا جائے جس کا نام لیا گیا تھا تو اس شخص کے اندر محبت اور روحانیت پیدا ہوگی۔ بکری کا پتا اور خون ایک ایک دانک اور سیاہ بلی کے دماغ کو نصف دانک لے کر جس کو کھلایا جائے گا اس کی قوت جماع ساقط ہوگی جب تک اتار نہ کر لیا جائے، اور اگر اسے ہرن کی اوجڑی بکری کے دودھ میں پکا کر گرم گرم پلائی جائے تو اتار ہو سکتا ہے۔ بکری کا گوشت پتا میں حرکت پیدا کرتا ہے۔ جس انسان کو پھوڑے اور پھنسیاں نکل رہی ہوں اس کے لیے بکری کا گوشت بے حد مفید ہے۔ سفید بکری کا سینگ خشک کر کے کپڑے میں لپیٹ کر کسی کے تکیے کے نیچے رکھنے سے نیند سے بیدار نہ ہوگا۔ اگر بکرے اور گائے کا پتا ملا کر روئی کی بتی میں لگا کر کان کے اندر سوراخ میں رکھ دیا جائے تو بہرا پن زائل ہوگا۔ اگر پلکوں کے اندرونی حصہ کے بال اکھیڑ کر بکری کا پتا بطور سرما لگایا جائے تو پلکوں کے اندر بال نہیں اگیں گے۔ بکری کا پتا بطور سرما لگانا آنکھ کا جالا ختم کرتا ہے اور بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ فیل پا کی بیماری میں بکری کے پتے کی مالش سے بیماری ختم ہوگی۔ بکری کی ہڈیوں کا گودا کھانے والا غم اور نسیان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابن سینا نے کہا کہ بکری کی مینگنی کنٹھ مالا کو زائل کرتی ہے۔ اگر عورت بکری کی مینگنی کو اونی کپڑے میں رکھ کر استعمال کرے تو شرمگاہ سے نکلنے والا خون بند ہوگا اور لیکوریا کا مرض بھی ختم ہوگا۔ بکری کی خواب میں تعبیر صالح اور مطیع رعایا، مال غنیمت، بیویاں، اولاد، املاک، کھیتی اور پھلدار درخت ہیں۔